دوستوں، آج 5 رمضان جمعرات کے دن چلتے پھرتے صرف یہ وظیفہ یا فتحو کا یا سلاموں کا پڑھ لیجئے گا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو فوری طور پر پورا کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں دوستوں، بھائی بہنوں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی جمعرات جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو پھیر دیتی ہے۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ اگر آج آپ اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر اپنے دفتر میں ہیں تو دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، کوئی بہانے نہ بنائیے گا کہ ہمیں وقت نہ ملا، ہمیں ٹائم نہ ملا، کیونکہ یہ عمل دولت کے ڈھیر لگانے والا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے کے دن، جمعرات کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ ماہ رمضان کی کب پہلی جمعرات آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان جو کہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے، دوستو بھائی بہنوں، اور دوسرے روزے، ماہ رمضان کی پہلی اور دوسری سحری، ماہ رمضان کی پہلی افطاری اور دوسری افطاری میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے یعنی کہ پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ یہ لاڈلا مہینہ ہے رب کا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے اور شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، بھائی بہنوں، آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ اور یہ 5واں روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 تاریخ 5ویں روزے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے 5ویں روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو دوستو، بھائیو بہنوں، سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چند پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، دوستو بھائی بہنوں، آج یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ دوستو، انشاءاللہ آج یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں اور آپ کے حوالے اب یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنے حاجات کو پورا کروا سکیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، شام کو افطاری کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشی آ جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ دوزخ یعنی کہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ہواؤں سے بھی بہتر لگتی ہے۔ دوستو، اللہ کریم روزے دار کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ آج یہ
روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب کے بعد، دوستو بھائی بہنوں افطاری کے وقت جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی 5 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو دوستو بھائیو بہنوں آج کے دن کا یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آج آپ نے فقیر بن کر، منگتا بن کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، قرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، اگر کوئی دوستو بھائی بہنوں بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو دوستو اس کے لیے وظیفہ پڑھ لے۔ آج رب کریم کو، یعنی آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جانا۔ دوستو رمضان کا مہینہ رحمت برکت برسا رہا ہے، اور جو ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کے مہینوں سے، رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو ہم میں سے سب لوگ، بہت سے لوگوں نے آج ان عظیم گھڑیوں میں رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف لاپرواہی میں گزار دیا ہے کہ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شب معراج کو مانگ لیں گے، شب برات کو مانگ لیں گے۔ اس طرح رجب کا مہینہ بھی گزر گیا اور شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، اب صرف رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج دوستو بھائی بہنوں ماہ رمضان کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دوستو اس کا ایک ایک دن قبولیت کا ہے، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج آپ نے دوستو بھائی بہنوں رب کریم کو راضی کر لیا، یہ چھوٹا سا وظیفہ اگر پڑھ لیا، اللہ کے ایک نام اور اس قرآنی آیت کو پڑھ لیا، تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، اللہ آپ کے تمام بیڑے پار کر دے گا۔ آج تمام قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی راتوں رات ترقی کی کوشش کر لیں، ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کریں۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، سارا دن دہاڑی لگاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار یا 1500 روپے کماتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، سفید سوٹ پہن کر اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کماتا ہے۔ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے، اللہ اس سے کس بات سے دوستو بھائی بہنوں راضی ہے کہ اس سے بغیر محنت کے اتنا عطا کر رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ ہم سے کس بات پر ناراض ہے کہ ہمیں محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ دوستو وہ ذات اتنی رحمان ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کو، آج اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے رمضان کے 5ویں روزے جمعرات کے دن کا ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو، کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج اللہ کی کوئی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ دوستو بھائیو بہنوں جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے دن کو، یعنی کہ ماہ رمضان کی چاند رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، ماہ رمضان کی پہلی رات عبادت نہ کی۔ بہت سے لوگوں نے رمضان کی پہلی سحری، پہلی افطاری میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں دعا نہ کی۔ تو دوستو بھائی بہنوں آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن آج آپ نے اس 5ویں روزے جمعرات کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن فائدے بے شمار ہے دوستوں۔ اللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ مانگنے والا بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ رب کریم سے پھر جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج دوستو بھائی بہنوں ماہ رمضان کی 5 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو، اور تعداد میں پڑھ کر دیکھ لو، پورے دن میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، دوستو بھائی بہنوں افطاری کے وقت پڑھ لیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کو آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی اس وظیفے کو کسی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو دوستو بھائی بہنوں کسی صورت مت چھوڑیے گا، فائدہ آپ کا اپنا ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے دوستو بھائی بہنوں عمل کو سمجھ لیں، اور جو لوگ ماہ رمضان کی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پیارا نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ کر جائیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں آپ تمام لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، نہ جانے کس کی ایک آمین سے رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں، ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ تو دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ لوگ 5 رمضان جمعرات کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے درود شریف کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے۔ دوستو بھائی بہنوں وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کی نیت کر لیں۔ آج اگر ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیں، آج قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں، آج من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں آج دنیا جہاں کی ہر حاجت، ہر مراد کو ایمرجنسی طور پر پورا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو اور حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں اگر کرنا چاہیں تو، نہیں تو ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوستو بھائی بہنوں آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے وہ آج دوستو بزرگوں بھائی بہنوں 5 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دوستو رمضان کے مہینے میں 5ویں روزے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ ماہ رمضان کا شکر ادا کریں گے، اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ناشکری کرنے والے سے میں چھین لیتا ہوں، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، کامیابی ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا دوستو بھائیو بہنوں بڑا ہی خاص وقت آ چکا ہے اور آپ کے پاس یہ لاڈلا 5واں روزہ جمعرات کا دن آپ نے آج اس عمل میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے یہ پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا۔ دیکھیں جو لوگ میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار تسبیحات پڑھی، مذاہب پڑھے ہیں لیکن آج تک ہمیں کسی عمل سے، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو، تو دوستو بھائیو بہنوں آج 5 رمضان کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر رب کریم نے چاہا تو دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا۔
الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو۔ الحمدللہ رب العالمین آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی پھر سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ آپ نے آج اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے 5ویں روزے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ، خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، ورنہ پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رمضان کا 5واں روزہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستو۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5ویں روزے کو تو ہر کوئی دوستو بھائی بہنوں یہ عمل پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف اس انسان کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے چن لیا جاتا ہے، جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو ایک بار کومنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ دوستو آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ آپ لوگ سب سے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آج کے اس عمل میں جیسے ہی پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا دوستو بھائیو بہنوں آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اس قرآنی آیت کو پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر آپ نے یعنی کہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں سورہ کوثر ہر بوڑھے بچے جوان کو یاد ہے، جو میرے بہن بھائی جن کو سورہ کوثر یاد نہ ہو وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ادروائز ہر بچے کو ہر بوڑھے کو سورہ کوثر یاد ہونی بھی چاہیے اور الحمدللہ یاد ہوگی بھی۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو دوستو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے آپ کی زندگی سے فکر و فاقے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں دوستو بھائیو بہنوں اور اللہ صمد کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد چوتھا وظیفہ یا فتح یا سلاموں کا تو آپ کو اسکرین پر دکھ ہی رہا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کے 4 آپ نے ٹوٹل وظائف پڑھنے ہیں، یعنی کہ پہلے نمبر پر جو آپ نے ایک ہی وظیفہ پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھی، پھر تیسرے نمبر پر آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں، اور چوتھے نمبر پر آپ کو بھی 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ اب پہلے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں۔ یہ تمام وظائف دوستو بھائیو بہنوں اتنے آسان ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن کمالات میں یہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہیں، یہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے یا غنیوں کو اور اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ صمد رب کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آج آپ یا غنیوں اور اللہ صمد کو پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے، آپ اللہ کی بے نیازی کو دیکھنا چاہتے ہو، اور اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ دوستو بھائیو بہنوں بن مانگے ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ 3 وقت کا کھانا، سحری اور افطاری کے دسترخوان کو بے شمار نعمتوں سے سجا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
آج جو شخص سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کاش میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، کاش میری اولاد کامیاب ہو جائے، کاش میرا کروڑوں کا قرضہ اتر جائے، آج اللہ کی بے نیازی پانا چاہتے ہو، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی ہر ناممکن خواہشات کو ایک دن کے اندر پورا کروانا چاہتے ہو، تو دوستو آج 5 رمضان دوستو بھائیو بہنوں جمعرات کے دن یا غنی اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کی بے نیازی سے غنی ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے رزق یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوستو بھائی بہنوں اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھتا ہوں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مصیبت، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، لیکن آج یہ وظیفہ یا غنی اللہ صمد پڑھنے سے اللہ آپ کو 7 نسلوں کے رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنا غنی کر دے گا کہ آپ نے اللہ والو آپ کی اپنی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کبھی غربت تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ صرف آپ نے دوستو بھائیو بہنوں آج اس مجرد ترین عمل میں 5 رمضان جمعرات کے دن کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں۔ آپ نے اس مجرد ترین عمل میں یا غنیوں آپ نے اللہ صمد ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیوں اللہ صمد 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیوں اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا غنیوں اللہ صمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5ویں روزے کے دن یا غنیوں اللہ صمد کو 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کی 11 حاجتوں کو 11 مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا دوستو بھائیو بہنوں تو آج رمضان کے اس لاڈلے موقع پر، اس لاڈلی گھڑیوں میں آپ نے 5ویں روزے یہ وظیفہ کر کر دیکھ لیں، آپ کی انشاءاللہ 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے 5ویں روزے یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے دوستو بھائیو بہنوں، فائدہ آپ کا ہے، در در کی ٹھوکروں سے جان چھوڑ دے گا یہ عمل، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، آپ کے 5ویں روزے نصیب بدل جائیں گے، پھر پورا سال جو چاہتے ہو کرتے چلے جانا، صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد دوستو بھائیو بہنوں آخری وظیفہ جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی دولت مند بن جاتا ہے، بڑی سے بڑی تسبیحات پڑھنے والا، بڑے سے بڑے مذاہب پڑھنے والا دوستو بھائیو بہنوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پھر پوری دنیا کی دکھ تکلیف پریشانی کی کہ آپ کو چھو کر چلی جائے۔ دوستو بھائیو بہنوں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ارجنٹ دولت کے لیے، ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دوستو بھائیو بہنوں عمل کے آپ نے آخر میں یا فتاحو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ ذاتی نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاحو کی کہ جب کوئی بندہ یا فتاحو پڑھ کر مجھ سے مانگے گا تو میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ میری اور آپ کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ رب کریم فرما رہے ہیں دوستو بھائیو بہنوں کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی کہ جب کوئی بندہ یا فتاحو پڑھ کر مجھ سے مانگے گا تو میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے یا فتاحو کو یا سلامو کو اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور دوستو بھائیو بہنوں اس ویڈیو کو اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں تک آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ اور بہت سارے لوگ بھی اس عمل کو پڑھ کے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیں آپ اس عمل کو خود پڑھیں اور کہیں کہ صرف میرا فائدہ ہو جائے تو دوستو بھائیو بہنوں یہ سوچنا غلط ہے۔ آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کا اس سے کئی زیادہ بہتر آپ کا کر دے گا انشاءاللہ۔
آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا فتح یا سلام دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا فتح یا سلام دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے ایک بار ہو گیا، یا فتح یا سلام دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے دو بار ہو گیا، جیسے کہ یا فتح یا سلام دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تین بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتح یا سلام کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور فوراً سے دونوں ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے، اپنی عز و امان میں رکھے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔